الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله او تحلیل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. حاضرین گرامی اور ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اگر اس کو آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اس پر اگر گفتگو کی جائے اور اگر ٹھیک سے گفتگو کی جائے تو بات کافی لمبی ہو سکتی. آج کے جو حالات ہیں لوگوں کے، وہ بہت ہی خراب ہیں عقیدے کے اعتبار سے اور توحید و سنت کے حوالے سے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جس موضوع کو اس باب میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے علماء کو اور جو لوگ اپنے امراء کو یعنی اپنے حاکموں کو اپنا حاکم بنائے یا یہ کہ ان عالموں اور حکمرانوں کی اطاعت کرے. اگر کوئی شخص اپنے عالم اور اپنے حاکم کی اطاعت کرتا ہے، کس معاملے میں؟ فی تحریم ما احل اللہ، ان چیزوں کو حرام قرار دینے کے معاملے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. اگر ہمارا عالم یہ کہے، ہمارا حاکم یہ کہے کہ یہ حرام چیز ہے، حرام شے ہے، حالانکہ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس معاملے میں، حرمت کے معاملے میں اگر اپنے عالم کی بات مانے، اپنے عالم کی اطاعت کرے، اپنے حاکم کی اطاعت کرے، یا یہ کہ او تحلیل ما حرمہ ہو، یا یہ کہ علت کے معاملے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اگر ہمارا عالم یہ کہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے، ہمارا حاکم یہ کہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فقد اتخذهم اربابا، فقد اتخذهم اربابا، کیا ایسے لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے حاکموں کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا. بہت خطرناک بات ہے. اور آج کے ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہم جانے اور انجانے میں مشرک قرار پا رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ حلت اور حرمت کے معاملے میں، جائز اور ناجائز کے معاملے میں لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کی بات مانتے ہیں، اپنے پیر صاحب کی بات مان لیں گے. لیکن اگر آپ قرآن ان کو بتائیے گا، قرآن سنائیے گا، قرآن کی دلیل دیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے گا، تو فوراً کیا کہہ دیں گے کہ ہمارے امام صاحب نے تو ایسا کہا ہے، ہمارے مولانا صاحب نے تو ایسا کہا ہے، ہمارے عالم صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے فقیہ صاحب نے ایسا کہا ہے. سنتے ہیں کہ نہیں ایسا کہتے ہوئے لوگوں کو؟ بہت خطرناک بات. یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے قرآن آ جائے، اس کے سامنے حدیث آ جائے تو قرآن کو چھوڑ دے اور اپنے عالم کی بات کو حجت مان لے، اپنے امام کی بات کو حجت مان لے اور اپنے پیر کی بات کو مان لے
ولی اور بزرگ کی بات کو مان لے اور قرآن اور حدیث کی بات کو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پسے پش ڈال دے۔ آج بہت سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور خاص طور سے حلت اور حرمت کے معاملے میں، جائز اور ناجائز کے معاملے میں، حلال اور حرام کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی خالص اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے اچھی طرح کہ حلال وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں، اور حرام وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کھلم کھلا قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے لوگ کی بات مانتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے ہی عالموں کو اور عابدوں کو اور حاکموں کو اپنا رب بنا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اور جو چیزیں بھی حلال اور حرام ہو سکتی ہیں وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ کہیں کہ نہیں وہ بھی کیا ہے حلال ہے، وہ بھی کیا ہے حرام ہے، نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اہل علم کے چند اقوال بیان کیے اور ایک حدیث بیان کی۔ ہم انہی باتوں کے بیان کرنے کے بعد آج کا درس یہ ختم کریں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، اور غور کیجئے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہتے وقال ابن عباس یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی تھے، صحابی تھے اور صحابی کے بیٹے تھے، کیا کہتے ہیں سنیے، کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہا کہ اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہو، تمہارے اوپر پتھر برسنے لگے آسمان سے۔ کیا اشارہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قریب ہے، ان قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھر کی بارش برسے اور تم اس پتھر سے مارے جاؤ۔ کیوں؟ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ کن کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں صحابہ کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بڑی جماعت اس وقت موجود ہے، اور کیا کرے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، خوف اور خدشہ ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش ہو۔ کیوں بھائی؟ کیوں لوگوں پر پتھر کی بارش ہو؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کسی مسئلے سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس مسئلے میں، اور تم لوگ کیا کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا۔ دیکھیے غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کن کے بارے میں؟ جو لوگ موجود ہیں ان کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ میں کسی معاملے کے بارے میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو۔ میری بات سے مراد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم لوگ نہیں مان رہے ہو، اور تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اور یہ بات آپ لوگ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تمام صحابہ کرام سے بڑا اچھا تھا، خاص طور سے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا گہرا ان کا تعلق تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہیبت، بڑی محبت کرتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرے کہ تم لوگ میری بات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیتے ہو اور حضرت ابو بکر اور عمر کا حوالہ دیتے ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے یا اس کے مقابلے میں جب حضرت ابو بکر کی بات نہیں مانی جا سکتی، حضرت عمر کی بات نہیں مانی جا سکتی، تو کیا آج کے مولوی مولانا لوگوں کی بات قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آج کے پیر لوگوں کی بات، بابا لوگوں کی بات مانی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مانی جا سکتی ہے۔ لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ لوگ کیا ہوا، قرآن کا حوالہ، قرآن کے حوالے کو اگنور کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور اپنے بابا کی مثال، اپنے بابا کا قول، اپنے پیر کا قول، اپنے امام کا قول لوگ لا کے کیا پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے، اور قرآن اور حدیث کے مخالف عمل ہے یہ، اور صحابہ ایسے کرنے والے کو بہت برا سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد شیخ رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا، اور یہاں پہ آپ کو بتا دو کہ آج بہت سارے لوگ ائمہ اربعہ کی اتباع پیروی کرتے ہیں، فقہی معاملے میں، شرعی معاملے میں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فقہی اقوال پر عمل کرنے والے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں سے جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فقہی اقوال پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان بڑے بڑے علماء کرام نے بھی، ان بڑے بڑے فقہاء کرام نے بھی یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ اگر کوئی میرا قول، سن لیجیے ہمیشہ کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے متعلق واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی میرا قول ہے حدیث سے ٹکرا جائے، حدیث کے خلاف ہو جائے، تو میرے قول کو چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی بات لے لو، اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرو، میری بات پر عمل نہ کرو۔ اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ سے متعلق آتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، یعنی اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور عمل نہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ نے کہا سوائے اس قبر والے، یا اور اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہا کہ اگر کوئی بات اللہ کے رسول کی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، ان کے علاوہ ہر آدمی کی بات چاہے تو آپ لے سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سنت تم تک پہنچ جائے، کوئی حدیث تمہیں پہنچ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس حدیث کو لے لو، اس حدیث کے مطابق عمل کرو، اور میری بات کو دیوار سے پھینک دو، یعنی دیوار سے اس کو کیا ہے دے مارو، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے اگر کسی مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کا قول امام احمد رحمت اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے۔ میرے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ان ائمہ کرام کا حوالہ دیتے ہیں اور ان کے اقوال کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے امام کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ ان تمام ائمہ کرام نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، دین کے کسی بھی مسئلے میں اگر میری بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہو جائے تو میری بات چھوڑ دینا، لیکن قرآن اور حدیث نہ چھوڑنا۔ اگر اس چیز کو لوگ سمجھ جائیں تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، لوگ گمراہی سے باہر آ جائیں گے، شرک سے باہر آ جائیں گے،
بدعات اور خرافات سے باہر آ جائیں گے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے وقال احمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رائے سفیان۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، چوتھے امام، کہتے ہیں کہ عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رائے سفیان۔ کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کی سند اور اس کی صحت کو جان لینے کے باوجود، امام احمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو کسی حدیث کی سند اور اس کی صحت کو جان لینے کے بعد یا اس کے باوجود کیا ہے، اس کے باوجود سفیان ثوری کی رائے کو اپناتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جن کے پاس حدیث ہوتی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہوتی ہے، وہ لوگ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بات کو لے لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جب ایسے بڑے ائمہ کرام کی باتوں پر ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کر عمل نہیں کر سکتے تو کیا آج کے علماء اور آج کے حکمران اور آج کے پیر اور بابا کی بات کو ہم مان سکتے ہیں قرآن حدیث چھوڑ کر؟ ہرگز نہیں۔ آگے کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واللہ تعالی یقول، اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت کی وجہ سے ان کے وہ فتنے میں پڑ جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کو نازل فرما دے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، ان کی سنت کو پامال کرتا ہے تو وہ آدمی عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اور مزید امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اتدری مل فتنہ، کہ کیا آپ جانتے ہو کہ اس آیت میں جو فتنہ کا لفظ آیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ پھر انہوں نے کہا الفتنۃ الشرک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت میں جو فتنہ ہے اس کا معنی کیا؟ شرک ہے۔ لعلہ اذا رد بعد قولہ، کہتے ممکن ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کرتا ہے ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، تو وہ آدمی کیا ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہا ہے کہ اس کے دل میں گمراہی پیدا ہو جائے، اور جس کے دل میں گمراہی پیدا ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حلت اور حرمت کے معاملے میں، کان کھول کر سنیے، اگر حلت اور حرمت کے معاملے میں، جائز اور ناجائز کے معاملے میں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یا یہ کہ کسی کے قول کی وجہ سے چاہے وہ جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب صحابی کی بات، صحابی کی رائے حلت اور حرمت کے معاملے میں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں مانی جا سکتی ہے تو ہمارے اور آپ کی بات بدرجہ اولا نہیں مانی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو حدیث بیان کی ہے، آخری حدیث، کہتے ان عدی بن حاتم، کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عدی بن حاتم یہ بہت بزرگ صحابی گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عدی بن حاتم 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور ان کے والد جو تھے عدی کے حاتم الطائی تھے۔ گاؤں دیہات میں لوگ سنتے ہیں کہ اگر کسی کی سخاوت، کسی کی فیاضی کی مثال دی جاتی ہے تو حاتم الطائی کی مثال دی جاتی ہے، جو بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے فیاض تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، غریبوں پر خرچ کرنے والے تھے ان کے والد حاتم الطائی۔ اور یہ بھی
عدی جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی کیا بے تحاشا خرچ کرنے والے تھے دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، اور غریبوں پر اپنے مالوں کو لٹایا کرتے تھے۔ اور لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عدی بن حاتم 120 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال تک؟ 120 سال تک، یعنی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ خیر، انہیں سے مروی حدیث ہے، سنیے، چھوٹی سی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ کون سی آیت؟ وہ آیت اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہود و نصارہ سے متعلق کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہودیوں اور نصرانیوں سے متعلق کہ ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے علاوہ اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو کیا بنا لیا؟ اپنا رب بنا لیا۔ اور یہ کون سن رہے تھے؟ حضرت عدی بن حاتم۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدی بن حاتم پہلے کیا تھے؟ یہودی تھے، اور بعد میں کیا وہ اسلام لے آئے۔ چنانچہ وہ کیا ہے؟ یہودیوں کو بھی اچھی طرح جانتے تھے اور توریت کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ جب یہ آیت سنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں کہتے فَقُلْتُ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ۔ اب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اللہ کے علاوہ معبود اپنا بنا لیا، حالانکہ ہم لوگوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اپنا معبود اللہ کے علاوہ معبود نہیں بنایا تھا۔ لیکن اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کو، اپنے صحابی کو سمجھایا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور کیسے ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ الیس یحرمون ما احل اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو اگر یہ عالم، یعنی تمہارے عالم اور تمہارے عابد حرام قرار دیتے تھے، تم لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی بات مان لیتے تھے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا عالم اور تمہارا عابد اگر کسی چیز کو حرام قرار دیتا تھا تو تم لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے عالم اور عابد کی بات اس معاملے میں مان لیتے تھے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ، اور اگر تمہارا عالم اور تمہارا عابد کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیتا تھا تو تم لوگ اس کو حلال بھی مان لیتے تھے، حالانکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار نہیں دیا ہوتا تھا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْتُ بَلَا، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے کہ ہم اپنے عالم اور عابد کی بات حلال اور حرام میں مان لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کی ہم مخالفت کر جاتے تھے۔ کیا یہی معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا؟ قال فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی کیا ہے؟ ان عالموں اور عابدوں کی عبادت ہے۔ یعنی حلال اور حرام میں بھی کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے حلال اور حرام کو اختیار کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گویا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں اس سے بھی کیا ہے؟ بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور حلت اور حرمت کے معاملے میں ہم کسی نہ بڑے کی اتباع پیروی کر سکتے ہیں اور نہ کسی چھوٹے کی کر سکتے ہیں، نہ کسی عالم کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی حاکم کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی امام کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی پیر کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی بابا کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی کالے کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی گورے کی کر سکتے ہیں، نہ کسی امیر کی کر سکتے ہیں اور نہ کسی غریب کی کر سکتے ہیں۔ حلال اور حرام کے معاملے میں ہم اور آپ اور دنیا کے سارے مسلمان
مسلمان پابند ہیں قرآن اور حدیث کے، اور وہی کیا ہے ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور وہی توحید ہے۔ اگر اس کی مخالفت اگر ہم کرتے ہیں تو گویا ہم توحید پر قائم نہیں ہے، ہمارا پاؤں پھسل چکا ہے اور ہم شرک کے گڑھے میں گر سکتے ہیں اور ہم غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین پر قائم و دائم رکھے اور توحید پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔